بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. پہلا خطاب تھا ان کا، اور اس خطاب میں انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں ایک بار پھر کہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، مفاہمت کی بات کرنی چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے سیاسی چپکلش کا، یہ وقت نہیں ہے جھگڑوں کا، یہ وقت ہے پاکستان کی بات کرنے کا اور سیاسی بحران کے حل کا، آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. عوام کے لیے کوئی ریلیف کی بات کی جا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. جب گورنمنٹ آئے گی تو وزیر اعظم صاحب جو ہے عوام کو ریلیف دیں گے، حکومت ریلیف دے گی. پنجاب میں جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، سندھ میں شروع ہو گئی ہیں، لیکن وفاق کی طرف سے جو ہے ابھی کوئی ایسا اناؤنسمنٹ، کوئی ایسا بڑا کام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نئی بخاری صاحب جو ہیں. ان سے بات کریں گے. بخاری صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آج سر بتائیے گا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا ایز یوزول، جس طرح پہلے ہوتا ہے آج بھی وہی ہوا. گو کہ آج زیادہ جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی، پوسٹر اٹھائے گئے، سیٹیاں بجائے گئیں، ہارن بجائے گئے اور گو زرداری گو کے نعرے لگے. اور پھر آگے سے ڈائس پر جو صدر پاکستان خطاب کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے مفاہمت کی کہ مل بیٹھ کے بات کریں، تو دوسری طرف جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے. سر شکریہ. دیکھیں، یہ جو جوائنٹ سیشن کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان خطاب کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. جی جی. اور وہ ہر پارلیمانی سال کے آغاز پہ ایک براڈ لائن سجیشنز دی جاتی ہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے. جی. اور وہ ایشوز جو ہیں جو قوم فیس کر رہی ہے، ملک فیس کر رہی ہوتی ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں. اور آج کی جو پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر ہے، انہوں نے ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور تاکہ جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومت ہے، اس کو مد نظر رکھے اور اس کے لیے پلان آؤٹ کرے. اور پھر ایک جو سجیسٹ کیا انہوں نے کہ ملک آج بھی کرائسس میں ہے. وہ پولیٹیکل کرائسس کے علاوہ بیسک کرائسس جو ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں جو کامن آدمی کو، وہ ہیں اکانومی کے، وہ ہے مہنگائی کو. اور آپ نے کہا جی پنجاب گورنمنٹ نے کر دیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ ہوا میں کرے گی تو پھر ریزنٹمنٹ آئے گی. اس کے لیے آپ کے پاس آپ کی اکانومی درست ہونی چاہیے، آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہونے چاہیے، آپ کے پاس آپ کی کٹی میں پیسے ہونے چاہیے. اور بغیر پیسے کے اگر آپ اعلان کریں گے اور پھر آپ ان پہ عمل درآمد نہیں کر پائیں گے تو اکانومی آپ کی بہت بیڈ شیپ پہ ہے. ایک تو گروتھ آپ کی بہت، جی ڈی پی گروتھ آپ کی بہت کہاں 4.5-5 سے نیچے ڈراپ ڈاؤن ہوگی. اس دفعہ جو رپورٹس ہیں وہ 1.9 پہ آ رہی ہے. ہوپ فلی بمپر کراپس، آج بھی میں نے پڑھا اخبارات میں کہ گندم کی بمپر کراپس ہے، لیکن ان حکمرانوں کو فورس ہی کرنا چاہیے کہ اس بمپر کراپ جو ویٹ کی آئی ہے اس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اگر جو سپورٹ پرائس آپ نے اناؤنس کی ہے اگر یہ رہی تو پھر نیکسٹ ایئر فارمر نہیں کاشت کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% پاپولیشن آپ کی رورل ایریا میں ہے، اور آپ انسینٹیوز دیں. اور تاکہ مجھے یاد ہے کہ 2008 میں جب ہم نے قیمت بڑھائی تھی تو 2021 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. اگر اگلے سال فارمر گندم کاشت نہیں کرے گا تو آپ کو تو پھر باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، اور امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے آپ سجیسٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کریں. آپ بیٹھے مذاکرات کیے بغیر، کنسلٹیشن کے بغیر ایشو، اعلانات سے ایشو ریزالو نہیں ہوتے. پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو، اور وہ ذمہ داری نہ صرف حکومت کی بلکہ اپوزیشن کی بھی ہے کہ اپوزیشن بھی اگر منتخب بیٹھی ہے تو عوام کی نمائندگی کرتی ہے. اس لیے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بڑا وائزلی یہ کہا کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں اور ملک اور قوم کو ان ایشوز سے نکالیں، اس پرابلم سے نکالیں. بخاری صاحب، پریزیڈنٹ نے بحرانوں کی بات کی ہے، سیاسی بحران کی بات کی ہے. تو ملک میں سیاسی بحران اپنی جگہ، کبھی عدلیہ کا بحران سامنے آتا ہے، کبھی کچھ اور بحران جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، کبھی عوام جو ہے وہ بجلی گیس کے بلوں کی ماری جو ہے وہ ڈور ناک کرتی ہے گورنمنٹ کی کہ جو بجلی اور گیس کے بل کم کیے جائیں. تو ان بحرانوں کا سر آپ ظاہری بات ہے آپ نے بڑے دور دیکھے ہیں، آپ خود گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں.
تو آپ نے خود جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہوتا ہے اپنی عوام کو, اپنے حلقے کی عوام کو. تو ان حالات میں سر کوئی حل ہے کوئی ان بحرانوں کا؟ بالکل ہے. حل کس طرح نکالنا ہے؟ جی عوام کے نمائندوں نے نکالنا ہے نا. جی جی. کوئی باہر سے مخلوق آ کے تو نہیں حل نکالے گی آپ کے, اور وہ آپ کے مسائل کو کیوں حل کرے؟ وہ تو آپ کو لونز تو دے سکتے ہیں, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ کو مدد فراہم کر سکتے ہیں, جی جی. لیکن وہ حل تو یہ ادھار لینا, قرض لینا, یہ کوئی حل تو نہیں ہے. حل تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی اکانومی درست ہو. وہ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں نا, جس دے گھر دانے اس دے کملے بھی سیانے. جی جی. تو اکانومی کو آپ نے خود سٹرونگ کرنا ہے. وہ کیسے سٹرونگ ہو سکتی ہے؟ وہ آپ خود انحصاری پہ جائیں. آپ ادھار مانگے تو تنخواہیں دیتے ہیں, اور یہ کب تک چلے گا اس طرح؟ اس لیے تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا نا, آؤ بیٹھ کے بات کریں. چاہے وہ اپوزیشن میں, گورنمنٹ میں, عوام کے نمائندے, ہم نے حل دینا نا قوم کو. آؤ مل کے. ایجوٹیشن سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. ایجوٹیشن سے کبھی مسائل حل ہوئے؟ اس لیے بیٹھ کے بات کرنے سے مسائل حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی درست ہو سکتی ہے. آپ انسینٹیو دیں. جو پروڈکٹس آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اس پروڈکٹس کو انسینٹیو دیں, کہ بجائے وہ آپ مثلا آپ آئل, آپ کو آئل امپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اگر آپ انسینٹیو دیں اپنے میں ملک میں. مثلا جو سرسوں کاشت ہو سکتی ہے, اور یہ آئل جو ہے استعمال ہو سکتا ہے. آپ کو, آپ کی ڈیری دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے ملک پروڈیوسنگ کنٹری. آپ ان پہ انسینٹیو دیں نا. آپ کی ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ رائس ایکسپورٹ ہوتا ہے, آپ کا مینگو ایکسپورٹ ہوتا ہے, آپ کا سٹرس ایکسپورٹ ہوتا ہے. آپ کے موٹر سائیکل تو شاید ایکسپورٹ نہیں ہوتے, کیونکہ موٹر سائیکل بنانے والے بہت اور سارے ملک بھی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ذرا زور دینا پڑے گا. آپ کو ایگریکلچر سیکٹر پہ دیں گے تو آپ کی میجر جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے. لیکن بخاری صاحب آج ٹیکسٹائل آپ کی چلتی ہے. تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا سر, روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, گورنمنٹ بن گئی نون لیگ کی, گو آپ جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ رائٹ ٹریک پہ ہے اور جو اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں, وہ مسائل کے حل کے لیے بہترین ہے؟ میں سمجھوں آج کی جو پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر ہے نا, انہوں نے ایک براڈ لائن دی ہے, ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور سجیسٹ کیا ہے کہ ان پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اکانومی کی سچویشن ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کی ایشوز ہیں, فارن ریلیشنز کی بات ہے. تو ان پہ کس نے غور کرنا ہے؟ پاکستان کے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے نا. تو وہ منتخب نمائندے بیٹھ کے حل نکالیں بجائے گالی گلوچ کرنے کے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ اب میچورٹی آ جانی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ہمیں ایک میچور طریقے سے وہاں پہ بیٹھ کے سننا چاہیے. آپ اپنا رائٹ رکھتے ہیں, آپ اس کو رسپونڈ کریں جو پارلیمانی طریقہ ہے رسپونڈ کرنے کے لیے. یہ بینر اٹھا کے, نعرے مار کے, اس طرح جمہوریت کو کوئی تقویت نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میچورٹی آ جانی چاہیے. تو بخاری صاحب سر یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک طرف تو ابھی چند دن ہوئے ہیں, بلکہ 1 ماہ کے قریب عرصہ ہوا ہے حکومت کو جو ہے وہ اقتدار سنبھالے ہوئے, اور تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر ہے. کبھی فارم 45 کی بات کی جاتی ہے, کبھی فارم 47 کی بات کی جاتی ہے, اور کبھی جو ہے وہ تحفظ آئین تحریک شروع کی جاتی ہے. تو ان تحریکوں کا مقصد کیا ہے سر؟ ابھی تو حکومت بنے چند دن ہوئے ہیں, یعنی کہ جمعہ 8 دن ہوئے گورنمنٹ کو بنے ہوئے, اور تحریکیں جو ہے شروع ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے, ہم نے ایک بنیاد رکھی کہ ایک سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کر رہے دوسری سویلین گورنمنٹ. 8 سے 13 تک ہم نے کی, 13 سے 18 تک ہوئی, 18 سے اب 24 تک 23 تک آ گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک سسٹم دیا ہوا ہے نا آپ نے آئین میں, اگر کسی کو ڈسلوج کرنا ہے گورنمنٹ سے تو آئینی طریقے سے کریں. پیپلز پارٹی تو ایجوٹیشن کے ذریعے گورنمنٹس کے ریموول پہ بلیو نہیں کرتی. اگر ہم یہ کرتے تو 2014 میں ہم میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتے, ہم اپوزیشن میں تھے. عمران خان اس وقت ہی دھرنے دے کے بیٹھے تھے. تو یہ دھرنے دے آپ ضرور, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں
احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنا یہ مناسب بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ابھی جو مقدمات سامنے چل رہے ہیں، کبھی سامنے آتا ہے جی کہ 6 جج صاحبان جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ خط مل رہے ہیں جج صاحبان کو، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے آپ لائر بھی ہیں سر، سینئر قانوندان بھی ہیں، تو روشنی ڈالیے گا کہ جو ججوں کا معاملہ ہے سر وہ کس طرف جائے گا؟ کوئی بارے ثبوت کا جو ہے وہ بحث چل رہی ہے کہ بارے ثبوت کس کے ذمے ہے، کون ثبوت فراہم کرے گا، کون، تو انکوائری کون کرے گا سر؟ اب جو کمیشن بنا تھا اس پہ بھی جو ہے وہ عدم اعتماد ہو گیا تھا۔ دیکھیں بالکل جو ججز کے کنسرن ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ جب تک ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انفورس نہیں ہو سکتے۔ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس کون کرتا ہے؟ جہاں پہ کوئی ایگزیکٹو ٹرانسکس کرتی ہے اتھارٹی کو، تجاوز کرتی ہے، تو ان کو انفورس ہوتے ہیں وہ بذریعہ عدالت کے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں وہ ججز کا جو خط ہے، ابھی وہ معاملہ سب جوڈس ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا اس پہ میں کمنٹ کروں۔ کچھ آبزرویشنز بینچ پہ اوپر بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں ان کی آبزرویشنز بھی آئی ہوئی ہیں، 29 کو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے، اور جو انشور کیا جائے کہ آزاد عدلیہ کو فنکشنل ہونا چاہیے اور وہ فنکشن آئین کے مطابق آزادانہ طور پہ کر سکے۔ بہت شکریہ نئی بخاری صاحب ہمیں وقت دینے کا سر۔ یہ تھے نئی بخاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بحرانوں کا حل جو ہے ہم نے خود تلاش کرنا ہے، مالیاتی ادارے جو ہیں وہ بیرون ممالک کے ادارے جو ہے وہ آپ کو کر دے دیں گے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر، لیکن کام ہمیں نہیں کرنا ہے، کام جو حکومت ہے، جو سیاستدان ہیں انہیں نہیں کرنا ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔